فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ ابتدائی میں تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں اور مل کے بیٹھیے، تھوڑا تھوڑا، یہ کافی جگہ خالی ہے آگے۔ صلوات پڑھتے ہو آئیے۔ ایک دفعہ امام زمانہ کا نام لے کے سب کھڑے ہو کے مل مل کے بیٹھیے جی۔ اللہ موضوع گفتگو سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ کل کا موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ اس سورہ کہف میں 110 آیات ہیں، اور یہ سورہ وہ سورہ ہے کہ جس کا تعین امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کے لیے کیا ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو مشہور ہے کہ کوفے میں امام نے نوک نیزہ سے اس سورہ کی تلاوت کی ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ شام میں بھی امام حسین علیہ السلام نے اسی سورہ کی تلاوت کی ہے۔ اب 2 جگہ جس سورہ کی تلاوت امام فرما رہے ہیں، اس کے اندر اپنے شیعوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اہل بیت کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کے لیے کوئی اہم میسج ضرور ہے کہ جس کی طرف امام متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ پورے قرآن میں اسی سورہ کا تعین کیوں؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امام علیہ السلام سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، سورہ قل هو اللہ جس کی بڑی عظمتیں ہیں، سورہ قل کی تلاوت کر لیتے، مگر نہ سورہ قل پڑھا، سورہ بقر پڑھ دیتے، اس کی آیات پڑھ لیتے، سورہ انعام ہے، سورہ انا انزلنا ہے کہ جس میں لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے اسی سورے کا تعین کیوں کیا؟ لہٰذا یہ انشاءاللہ موضوع اسی وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے، سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام۔ اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
کہ جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی اختلاف، کوئی تناقض، کوئی آپس میں ضد اس قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے کہا بھی گیا ہے قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہو اگر سارے جنات اور انسان آپس میں مل جائیں اور اس کا جواب لانا چاہیں لا یاتونا بمثلہ، تو سارے انسان اور جن عاجز ہیں مگر اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ دوسری جگہ کیا کہا کہ اگر یہ قرآن بندوں کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اس لیے کہ بندے کی زبان آج کچھ کہتی ہے کل کچھ کہتی ہے، اور اس کے ذہن میں نسیان بھی ہے، بھول بھی ہے۔ ہو سکتا ہے جو وعدہ اس نے 1 سال پہلے کیا ہو یا جو بات اس نے 1 سال پہلے کی ہو اسی کے خلاف پھر دوسرے سال کہہ دیا ہو، ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ مثلا آپ نے ایک بات کہی لیکن آپ حد یہ ہے کہ ایک ہی تقریر میں آدمی اپنی بات 10 دفعہ کاٹ لیتا ہے، پہلے کچھ کہا بعد میں ایک ہی تقریر میں اور کچھ کہہ دیا، تو کٹتی ہے یا نہیں کٹتی ہے؟ پہلے کچھ اور مقدمہ بنایا اب کچھ اور مقدمہ بنایا۔ اسی طریقے سے 1 مہینہ تو بہت دور کی بات ہے، 1 گھنٹے میں آدمی کے کلام کا اگر تجزیہ کرو تو آپ اگر غور کریں گے تو ذاکروں کے یہاں آپ کو ملے گا پہلے کچھ اور کہہ رہے ہیں بعد میں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کہہ کے بھول جاتا ہے، اس کے ذہن میں ساری باتیں نہیں رہتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے 1 مہینہ پہلے کچھ کہا، 2 مہینے کے بعد کچھ کہا، 3 مہینے کے بعد کچھ کہا، اگر ایک انسان کی زندگی کو آپ پڑھتے رہیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ اس بات کو کوئی محسوس کرے نہ کرے مگر آپ کی زوجہ محترمہ ضرور محسوس کر لیتی ہے، واقعاً کوئی محسوس کر پائے یا نہ کر پائے مگر وہ محسوس کر لیتی ہے۔ آپ بھی کچھ ہیں، کل آپ یہ کہہ رہے تھے آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، کہتی ہیں یا نہیں کہتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی کا مطالعہ بڑے اچھے سے کیے ہوئے ہیں اور وہ جانتی ہے کہ آپ کتنے معتبر ہیں، آپ کی زبان کتنی معتبر ہے، آپ کل کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں، آگے آپ کیا کہیں گے۔ شوہر بیوی کو سمجھتا ہے، بیوی شوہر کو سمجھتی ہے۔ اسی لیے بڑے فلسفی نے ایک بات لکھی کہ اگر کوئی انسان تبلیغ کرے تو تبلیغ کے میدان میں اس کی تائید ہو سکتا ہے، پوری کائنات کر دے، مگر بیوی کرنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے اور آپ کیسے ہیں۔ تو اسی لیے جو تبلیغ کرتا ہے وہ دوسری جگہ سے تبلیغ کرتا ہے، اپنے گھر سے تبلیغ نہیں کرتا ہے۔ اگر نماز کی تبلیغ کرے گا تو زوجہ محترمہ پہلے کہہ دیں گی کہ کس کو بتا رہے ہو، آپ تو خود ہی سوتے رہتے ہیں پوری رات، صبح میں خود دیکھتی ہوں آپ نہیں اٹھتے، اور بڑے بڑے آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، آپ لوگ بھی مزہ لے رہے تھے آپ کی تقریر میں، لیکن یہ تو میں جانتی ہوں نا کہ آپ کیا ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مگر وہ رسول اسلام کی زندگی کو پڑھنے کے بعد ایک مطالعہ کر کے ایک بات کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایک انسان پوری دنیا میں دین اسلام لے کے آیا اور اس مذہب کے کچھ چاہنے والے تھے جو دین حنیف پر تھے، لیکن اتنی جلدی اسلام کا غلبہ سارے ادیان پہ ہو گیا، یہ کیسے؟ تو جب میں نے اس شخص کی ہسٹری پڑھنی شروع کی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دوسری جگہ تو کنٹرول بعد میں تھا، اس کا اپنے گھر پہ اتنا کنٹرول تھا کہ جب اس نے یہ دین پہنچایا تو سب سے پہلے اس کی تائید کرنے والی اس کی زوجہ خدیجہ تھی۔ یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کلام میں ایک دن کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، مگر یہ قرآن اس میں کوئی کجی الحمدللہ، اس الحمدللہ کی عظمت سمجھیے، ہر چیز کو عبادت بنا دیتی ہے 2 آیتیں، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ایک الحمدللہ رب العالمین، یہ ہر چیز کو عبادت بنا دیتی ہیں۔ کسی کام کی ابتدا کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی کام کا اختتام کیجئے الحمدللہ رب بلکہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تو میں ایک بہترین جملہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جب آپ سے آپ کیسے ہیں، الحمدللہ رب اس میں پورا جواب ہے، الحمدللہ رب اس لیے کہ اگر پریشان ہیں تو بھی الحمد کر رہے ہیں، اگر خوش ہیں تو بھی الحمد کر رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے کبھی آپ کے صبر کو بتاتی ہے، کبھی آپ کے شکر کو بتاتی ہے۔ کتنی چھوٹی سی آیت ہے، الحمدللہ رب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ فرق بتایا تھا، چونکہ 40 کا عشرہ ہے تو اس میں تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے لوگوں کی، چونکہ شہزادیوں پہ بڑی مصیبت اور غم کے دن ہے یہ، ہمیں اس عشرے کو ایزی نہیں لینا ہے، کیونکہ یہ عشرہ اور دوسرے عشروں سے بالکل الگ ہے۔ اسی لیے اس کا مفہوم بھی، موضوع بھی میں نے سب سے ٹف رکھا ہے، تاکہ اس میں معلومات زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور ملنی چاہیے ہمیں، جو مجلس کا مقصد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کوئی بھی بات ہو الحمدللہ، ہر حال میں آپ کو اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو یہ تعلیم بھی دے دی کہ اگر آپ میری مدح کرنا چاہیں تو انہی الفاظ میں کریں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس لیے کہ بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو اپنے خدا کی تعریف کر سکے، اسی لیے آپ کو سمجھایا، اسی لیے یہ دعائیں موجود ہیں۔ دیکھیے خدا کی مسئلہ سمجھ لیجئے، اس نے اپنی تعریف کے الفاظ خود بتائے، اسی طرح معصومین نے، چونکہ جب ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ہر آدمی گناہگار ہے، ہر آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگیں، اسی لیے معصومین نے دعاؤں کا سلسلہ رکھا۔ کہا جاتا ہے دعائیں ضرور پڑھو، اپنی تو مانگنی ہے جو اپنی زبان سے مانگ رہے ہیں، اپنی زبان میں مانگ رہے ہیں، اردو کا ہو، انگریزی کا ہو، ہندی کا ہو، کوئی بھی ہو، یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ میرا پروردگار ہر زبان کا خالق ہے۔ یہ نہ سمجھ لیجئے گا انگریزی پڑھ کے نہیں، اردو میں ہی دعا یاد کروں یا عربی میں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے خدا کی سمجھ میں نہ، نہیں، خدا ہر زبان جانتا، چونکہ وہ ہر زبان کا خالق ہے۔ یہ زبانیں بنی ہیں انسان کے مائنڈ سے، اور مائنڈ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اس کا مطلب ہر زبان، اسی لیے اس نے کچھ بندے ایسے پیدا کر دیے جو دلیل بن جائیں اس کے وجود کے اوپر۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے نہیں زبان عربی ہے، اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا، نماز کو عربی میں، تو کوئی دھوکے میں نہ آ جائے یہ زبان سمجھتا یا نہیں سمجھتا۔ اسی لیے اس نے 14 نمونے ایسے بنائے ہیں کہ ان سے جس زبان میں بات کیجئے وہ اسی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ ہر طرح آپ کو سمجھنا ہے تو اللہ کو اہل بیت سے سمجھنا ہے۔ انہوں نے تعلیم دی ایسے دعائیں کرو، مثلا امام سجاد کی ایک دعا، بڑی عظیم دعا ہے، الہی غلقت الملوک ابوابہا، سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے، صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، لیکن چونکہ میں ایک اشرا صحیفہ سجادیہ پہ پڑھ چکا ہوں، پورا تعارف کرا چکا ہوں اسی عزا خانے میں، لہذا میں تشریح نہیں کروں گا، وہ آپ سن سکتے ہیں، نیٹ پہ بھی ہے۔ الہی غلقت الملوک ابوابہا وَأَقَامَتْ عَلَيْهَا حُرَّاسَهَا وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، اے میرے پروردگار، تمام بادشاہوں نے رات کے وقت اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ جملہ سنیے، اے پروردگار، تمام بادشاہوں نے اپنے دروازے
بند کر لیے ہیں. اچھا بند نہیں کیے ہیں. وَأَقَامَتْ عَلَيْهَا حُرَّاسَهَا، ان دروازوں پر نگہبان بھی بٹھا دیے ہیں. یعنی ہر بادشاہ کا دروازہ، چاہے حاتم طائی ہو، چاہے جتنا بڑا سقی ہو، مگر ہر ایک کا دروازہ بند ہو گیا اب رات کے وقت، اور انہوں نے نگہبان بٹھا دیے تاکہ اگر کوئی آنا چاہے تو اسے آنے نہیں دینا. لیکن پروردگار تو ایسا بادشاہ ہے، وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، تیرا دروازہ سوال کرنے والوں کے لیے اب بھی کھلا ہوا ہے. یعنی جب سب کے دروازے بند ہیں، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے. اسی لیے آواز قدرت آتی ہے. یہ ہاتھ میں نے اس لیے نہیں دیے ہیں کہ کسی ایسے کے سامنے پھیلا دینا کہ جو کبھی سو بھی جائے. بھائی رات میں تو ہر بندہ سو جاتا ہے، چاہے جتنا بڑا بادشاہ ہو رات میں سو جاتا ہے، مگر وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ خدا وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے مانگنے والا سو جاتا ہے، دینے والا نہیں سوتا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ مانگنے والے سو گئے. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دینے والا سوتا ہے اور مانگنے والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جس کو ضرورت ہے وہ جاگتا ہے، اور جو دینے والے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہوتا ہے. خدا کے مسئلے میں کیا ہے؟ بس غور کر لیجئے، مجلس پھر انشاءاللہ اس کا بڑا ثواب ہے، یہی مجلس کامیاب ہے اگر یہ نقطہ سمجھ گئے آپ کہ دنیا میں آپ نے دیکھا دینے والے سوتے ہیں، لینے والا جاگتا ہے. مگر اس معبود کو چونکہ وہ رب ہے، وہ رب ہے، اس نے اپنے کو الحمدللہ رب تمام تعریف اس اللہ کے لیے عالمین کا رب ہے. میں نے بتایا تھا فرق کیا ہے. خالق اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ کبھی ٹوٹ جائے کبھی باقی رہے. رب اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ کبھی نہ ٹوٹے. ایک چانس تھا رابطہ ٹوٹنے کا، اور وہ یہ کہ لینے والا جاگ رہا ہے، دینے والا سو رہا ہے. قرآن نے کہا پروردگار سوتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو سکتے ہیں مگر وہ ہمارے سے غافل. آپ سمجھیے یہ ہے حسین کا خدا، یہ ہے علی کا خدا، یہ ہے رسول کا خدا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تو لہذا الحمدللہ کو اب من وجد خیرن فلیحمد اللہ. امام فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کہ اگر تجھے دنیا میں کوئی بھی چیز اچھی ملے تو سب سے پہلے حمد پروردگار کرنا. جاب ملے پہلے حمد پروردگار. اچھی بیوی ملے، اچھی بیوی ملنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ خدا کے راستے سے ہٹتا ہے آدمی. شادی ہو گئی تو اب شادی کے بعد اس رات میں یا صبح میں یا اس میں اللہ سے بندہ غافل ہو جاتا ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ جب تجھے خیر ملے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ رسول اسلام نے پوچھا مولا علی سے، جیسے ہی شادی ہوئی فوراً صبح میں کائنات کا مولا مسجد میں، فوراً اسی رات میں صبح میں کائنات کا مولا مسجد میں، اے علی کیف وجدت اہلک، بتاؤ تم نے اپنے اہل کو کیسا پایا. کوئی ہے ایسا خسر محترم جو داماد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کر سکے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے جواب کیا آنے والا ہے. وہ کہے گا بھائی جیسی دی تھی ایسی تو رہے گی، جیسا آپ نے تربیت کیا تھا ایسی میری بیوی ہے. لیکن اب دیکھیں کیف وجدتک، تم نے اپنے اہل کو کیسا پایا. اب امام کا جملہ سنیے، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اپنے اہل کو عبادت پروردگار میں مددگار پایا. نہیں، جس گہرائی کی طرف میں لانا چاہتا ہوں آپ کو، اس گہرائی پہ آپ جائیے. روایت ہو سکتا ہے سنیو
کیف وجدت اہلک، تو نے اپنے اہل کو کیسا پایا؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ اس شخصیت کو کہتے ہیں جو علی جیسے کل ایمان کی عبادت میں مددگار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ تو ایسا کوئی سسر محترم نہیں پوچھ سکتا جیسا رسول نے پوچھا ہے علی سے۔ کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ اس لیے کہ وہ وہی پوچھ سکتا ہے جسے اپنی بیٹی کی تربیت پہ بھروسہ ہو، ہر کوئی یہ جملہ نہیں۔ تو من وجد خیرن، جس نے بھی کچھ نیکی پائی، جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا یا کوئی اچھا تمہارے ساتھ ہوا تو کہو الحمدللہ رب اور اگر دیکھیں بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، ومن وجد غیر ذلک، اور جس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر وہ کسی اور کو برا نہ کہے، اپنے نفس کو برا کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو اس کا سبب خود وہ انسان ہوتا ہے، لیکن جب اچھا ہو تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے توفیق ہوتی ہے بندے کو، تاکہ وقت اسی تمہید میں زیادہ نہ نکل جائے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ عبد کہا، اس نے اپنے عبد پر نازل کیا قرآن۔ اچھا یہ بتائیے، یہ عبد رسول ہے یا نہیں؟ یہ عبد نبی ہے یا نہیں؟ یہ عبد سید المرسلین ہے یا نہیں؟ تو اگر قرآن میں یہ کہہ دیا دیتا پروردگار تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول پر قرآن کو نازل کیا، ہے قرآن میں یہ؟ نہیں ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی پر قرآن کو نازل کیا، یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا گہرائی ہے اس سورہ کہف کی آیت میں؟ تو میں آپ کو، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ میں سمجھا لے جاؤں گا۔ آپ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ جو کافی چیزیں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ کلیئر ہونا ہے۔ اچھا آپ لے چلیے، جب اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ تو یہاں رسول کیوں نہیں کہا؟ یہاں نبی کیوں نہیں کہا؟ اب دوسری جگہ، تیسری جگہ آ جائیے، جناب عیسیٰ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، مگر جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے اور قوم آئی، ما کان اباکم رسول سوئن وما کان امک بغیہ، سورہ مریم، نہ تمہاری ماں خراب نہ تمہارا باپ خراب، یہ بچہ آیا کہاں سے؟ اب جناب مریم پریشان ہے، فاشارت الیہ، قرآن کی گہرائی سمجھیے، فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف۔ اب کہتے قالو، انہوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بھی عربی گرامر کا لفظ ہے، کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں، نکلم، ہم کیسے کلام کریں۔ اچھا یہ تو بڈھے ہیں بھائی، اتنے دن ہو گئے بولتے ہوئے، کوئی توتلے نہیں ہیں، گونگے بھی نہیں ہیں۔ اچھا جناب مریم سے تو آ کے بول رہے ہیں، ان سے بولنے میں کیا پریشانی ہے؟ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے کلام کریں اس بچے سے جو گہوارے میں ہے۔ انہیں کہنا چاہیے تھا، کس کی طرف اشارہ کر رہی ہو؟ یہ چھوٹا سا بچہ یہ ہم سے بولے گا کیسے؟
دیکھیں اردو میں یہی تو کہا جائے گا. اگر آپ میرے گھر آئے اور میرے سے بولنے لگے, میں نے کہا اس بچے سے پوچھ لو, آپ نے کہا یہ بچہ کب پیدا ہوا, میں نے کہا اسی بچے سے پوچھ لو. کہا مولانا صاحب آپ پاگل ہو گئے, دیوانے ہیں بالکل آپ, گرمی کے اثرات زیادہ ہو گئے دماغ کے اوپر. ارے آپ ہی تو بتائیں گے, یہ تو بیچارہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ کیا بتا سکتا ہے, یہ ہم سے کیسے کلام کرے گا. مگر واہر فصاحت قرآن, واہر بلاغت قرآن. ہم آپ تو ماشاءاللہ شارجہ میں ہیں, عرب ملک میں ہیں, تو کیفا نکلم, ہم کیسے کلام کریں اس بچے سے جو گہوارے میں ہے. اللہ نے مائنڈ میں یہی بات ڈالی ان کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کرنے سے تم عاجز ہو, یہ بچہ عاجز نہیں ہے. انہوں نے اپنے بڑھاپے کو عاجز جانا, مگر اس کی عصمت کے بچپنے کو عاجز نہیں جانا. اچھا چلیے, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم کیسے کلام کریں اس بچے سے. انہیں اشارہ کر دیا, بچہ بھی بولنے لگا. اب یہ قرآن مجید آپ کو کچھ نوٹ کرا رہا ہے تاریخ میں. بچہ بولنے لگا. قرآن مجید پہلے ہی مرحلے میں آپ کے ذہن سے یہ شکوک نکال دینا چاہتا ہے کہ اگر کہیں کوئی بچہ کلام کرے تو ذہن میں یہ لانا یہ بولا کیسے نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. کیا کہا, مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ پیدا ہوئے ہی نبی ہیں, یہ بعد میں بننے والے نہیں ہیں. بس اگر یہ سارے انبیاء امت کی مانند ہیں اس نبی کے لیے جو ان کا سردار ہے, جب یہ پیدا ہوتے ہی نبی ہیں تو جو ان کا سردار ہو. آجا, انی عبداللہ, میں نے اشارہ دے دیا, اشارہ سمجھنا آپ کا کام ہے. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیہ, اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو مجمع آیا ہے یہ تینوں چیزوں میں سے کسی کا منکر نہیں ہے. بات سمجھ دیں آپ. کس نے کہا آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ بیچارے کھڑے ہیں, کوئی بھی نہیں کہہ رہا آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں. کسی نے کہا آپ کے پاس کتاب آئی یا نہیں, یہ کچھ بولے ہی نہیں. نہ کسی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں, کچھ چیزوں نے بولا ہی نہیں ہے. یہ تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کی ماں سے سوال کر رہے ہیں. تو جواب آپ کا دیکھیے, ماشاءاللہ آپ لوگ سارے پڑھے لکھے موجود ہیں, جاب کر رہے ہیں, اذہان عالیہ کھلے ہوئے ہیں آپ کے, قرآن مجید پہ غور کیا کریں. مثلا میں نے کہا آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ نے کیا کھایا, میں نے کہا میں ابھی آیا ہوں وہاں سے, اور آپ کے آنے کو نہیں پوچھ رہا ہے, صحیح ہے, وہ پوچھ رہا ہے آپ نے کیا کھایا, اور آپ جواب دے رہے ہیں کیا کہ میرے 2 بچے ہیں. ارے بھائی, وہ نہیں پوچھ رہا آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہیں, وہ تو آپ سے یہ کہہ رہا, مریم سے کہہ رہا یہ بچہ آیا کہاں سے, چونکہ اس کے باپ نہیں ہیں. اور جو بچہ بغیر باپ کے آئے, اب آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے, تہذیب منبر کے خلاف ہے, میں کھل کے بات نہیں کر سکتا ہوں. انہوں نے الزام کیا لگایا, اچھا جواب کیا ہے, میں اللہ کا بندہ, مجھے اللہ نے کتاب دی اور نبی بنا کے بھیجا. تو ان چیزوں میں تو کوئی کسی کا منکر نہیں ہے. عیسیٰ کہیں گے ذرا قرآن ہے غور کرو, اسی میں سب کچھ جواب ہے, اسی میں جواب ہے, اسی میں جواب پوشیدہ ہے. چونکہ میری ماں معصومہ ہے, یہ عدالت لے کے آئے ہیں, میں اپنی ماں کے فیصلہ اتنی دور سے کروں گا کہ ماں کا نام آنے بھی نہ پائے گا اور فیصلہ بھی ہو جائے گا. میں نے کہا وہ کیسے, کہا میں اللہ کا بندہ ہوں,
مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. جو نبی ہو اس کی ماں خراب نہیں ہو سکتی, جس پر کتاب نازل ہو اس کی ماں خراب نہیں ہو سکتی. جو اللہ کا بندہ ہو, تو آپ فیصلہ تو خود دیکھیں, جواب ٹچ ہے اس سے بالکل. جو اللہ کا بندہ ہو اس کی ماں خراب, جو نبی ہو. اب آپ ان سے پوچھئے یہ تھی کہاں کتاب؟ مطلب جب گہوارے میں تھے تو سینے پہ رکھے ہوئے تھے کیا کتاب؟ کتاب جو کہتے ہیں وہ آتانی الکتاب, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. تو ایک دن کا بچہ اور کہتا مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, تو وہ کتاب تھی کہاں اس وقت؟ کہاں رکھی تھی وہ کتاب؟ نہ گہوارے میں تھی, نہ گھر میں تھی, نہ وہاں تھی جہاں آپ ہے. پھر اگر کوئی پوچھ لیتا دکھائیے کتاب کہاں ہے, تو پھر کیا ہوتا؟ تو سب علماء کا ایک ہی جواب ہے تفسیر قرآن میں, کہا سینے میں تھی. کتاب زمین پہ نہیں ہے, کتاب سینے میں ہے. اس کا مطلب یہ, جب کوئی رسول آتا ہے تو کتاب سینے میں لے کر, دیکھیں قرآن فیصلہ کر رہا ہے, جب کوئی آتا ہے تو قرآن سینے میں, کتاب سینے میں لے کے آتا ہے. تو عیسیٰ جب آئے تو کتاب سینے میں لے کے آئے. تو جب آخری نبی آئے گا تو کتاب سینے میں لے کے آئے گا. اچھا دلیل کیا ہے؟ کہا انہوں نے تو اعلان بھی کیا کتاب ہے, انہوں نے کوئی اعلان بھی نہیں کیا میرے پاس کتاب ہے. تو پھر کیسے پروف ہو؟ اب دیکھیے روایت تو آپ مستقل سنتے ہیں, لیکن آج میرے انداز میں سن لیجئے. یہ علی کا قرآن پڑھنا اپنے علم کی دلیل نہیں ہے, یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ میرے نبی کے سینے میں قرآن ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور علی محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند. یہ اس بات کا اعلان ہے, اس لیے کہ عیسیٰ کہتے ہیں میرے سینے میں کتاب ہے. ٹھیک ہے, کہاں ہے؟ سینے میں. تو جو نبی آیا ہمارا, اس کے سینے میں بھی کتاب ہے, ورنہ عیسیٰ افضل ہو جائیں گے ہمارے نبی سے. آیا یہ جو علی تلاوت کر رہے ہیں, آیا نبی نے ثبوت بھی ایسے ہی دیا. توریت کو صاحب توریت سے بہتر پڑھا, زبور کو صاحب زبور سے بہتر پڑھا, انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا. قرآن ایسے پڑھا, اس کا مطلب جیسے میں پڑھتا ہوں, تو یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے اس کا ماننا ہر مسلمان کے اوپر واجب و ضروری ہے. اس لیے کہ یہ علی کے علم کی دلیل نہیں ہے, یہ نبی کی عظمت کی دلیل ہے کہ علی نے قرآن پڑھ کے ثبوت دے دیا میرے پیغمبر کے سینے میں ایک کتاب ہے. اچھا جب تھی تو پڑھی کیوں نہیں؟ اس کا بھی بات یہ ہے. دیکھیں میں انگریزی نہیں پڑھا ہوا ہوں, میں اپنی جہالت کا اعتراف اتنے آدمیوں کے سامنے کر رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھ سے انگریزی نہیں آتی. اور آپ نے ایک چیپٹر یاد کیا, بچے نے ہائی اسکول کی کلاس کا ایک چیپٹر حفظ کیا اور کہا مولانا صاحب میں نے حفظ کیا ہے, ذرا اسے سن لیجئے ممبر پہ بیٹھ کے. اب اس بچے نے پڑھنا شروع کیا, میں نے سننا شروع کیا. مجھے کیا پتا ہے کہ یہ پہلی لائن پہ ہے یا آخری لائن پہ پہنچ گیا, نہیں پتا ہے نا مجھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زبان میں وہ پڑھ رہا ہے وہ زبان مجھ سے آتی نہیں ہے. میں کہوں گا بھائی ایسے کے سامنے پڑھو جسے آتی ہو, مطلب مجھے کیا پتا پہلی لائن میں پڑھیں جب مجھے انگریزی آتی نہیں ہے. آپ انگریزی کا ایک چیپٹر ایک سبق مجھے سنانے, مولانا صاحب سنیے, میں نے کہا مجھے آتی نہیں ہے. اب نہیں آتی تو مجھے کیا پتا کہاں غلط پڑھا کہاں صحیح پڑھا, یہی والا چیپٹر پڑھا یا دوسرا شروع کر دیا, آگے سے پڑھا یا پیچھے سے پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اسے سنائی جاتی ہے کہ جس کو آتی ہو. بھائی نبی کے سینے میں قرآن تھا, پڑھا اس لیے نہیں کہ کوئی سننے والا موجود نہیں تھا, علی نے اس لیے پڑھ دیا کہ نبی جیسا موجود ہے.
ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو اس کا مطلب ہے دیکھیں بحث ہو رہی ہے، میں پھر اسی گہرائی میں ہوں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو پہلے رسول کیوں نہیں کہا؟ نبوت کا لفظ بھی بعد میں استعمال کیا، پہلے عبد. اب میرے مولا کی مناجات سنیے، اب مزہ آئے گا آپ کو. عبد کا مطلب سمجھ لیجئے، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے عبد پر قرآن نازل کیا. یہ عبد کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، یعنی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی. عبد کیا ہے؟ دیکھیں رسول جب کہا جاتا ہے، رسول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رسول کے معنی ہوتے ہیں پیغمبر، پیغام پہنچانے والا، اسے کہتے ہیں رسول. اسی وجہ سے ڈاکیا ہوتا ہے، ڈاکیا جسے قاصد بھی آپ کہتے ہیں، جو خط کا کام کرتا ہے، لے جاتا ہے، تو اسے بھی رسول کہتے ہیں. اب جب آپ لفظ رسول بولتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ میں نے کہا بھاری بحث ہے تھوڑا سا قرآن کریم کی. کتنی چیزیں آتی ہیں آپ کے ذہن میں؟ ایک وہ کہ جس کی طرف سے لایا، ایک وہ کہ جس کی طرف خط لے گیا. یہ تو ایک بھیجنے والا اور ایک جس کی طرف بھیجا گیا، اور ایک ہے خود. تو لفظ رسول میں کتنی چیزیں ذہن میں آتی ہیں؟ 3 چیزیں. ایک وہ جس کا رسول ہے، ایک وہ جس کی طرف رسول بن کے جا رہا ہے، اور ایک انسان خود. 3 کا تصور ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کے بعد لفظ نبی. نبی جب نبی کہتے ہیں، نبی کے ڈکشنری میں معنی ہے خبر دینے والا، خبر دینے والا. نبا سے بنا، نبا کہتے ہیں خبر کو، خبر دینے والا اس کو کہتے ہیں نبی. تو جب ہم نے کہا نبی تو ذہن میں کتنی چیزیں آئیں آپ کے؟ 3. ایک وہ جس کی خبر لایا ہے، ایک وہ قوم جن کو خبر دے رہا ہے، اور ایک خود جو نبی ہے. تو اس کا مطلب لفظ رسول کا اب گہرائی سمجھیے. کیوں نہیں کہا قرآن کو رسول پہ نازل کیا؟ کیوں نہیں کہا قرآن کو نبی پہ نازل کیا؟ کیوں نہیں کہا بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی، اپنے نبی کو لے گئی؟ یہ عبد ہی کیوں؟ لفظ عبد کی دیکھیے، اسی مسئلے میں بہک بھی سکتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو بڑے سیریس انداز میں بالکل سمجھانا چاہتا ہوں. لفظ کی ورڈ لفظ کی بات کر رہا ہوں میں. لفظ عبد بہتر ہے لفظ رسول سے بھی، لفظ نبی سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب لفظ عبد کہا جاتا ہے، لفظ رسول کہا جاتا ہے، 3 چیزیں. جب لفظ نبی کہا جاتا ہے 3 چیزیں. لیکن اب کہو لفظ عبد، تو جب عبد کہا جاتا ہے تو 3 چیزیں نہیں آتی، بس 2 ہی چیزیں ہیں. یا مخلوق کا تصور ہے یا خالق کا تصور ہے. یعنی ایک تو معبود اور ایک عبد، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو جہاں درمیان سے ساری مخلوق ہٹا لی جائے اور ڈائریکٹ بندے کا ربط اپنے معبود سے ہو جائے، اسے کہتے ہیں عبد. اب پڑھو زیارت حضرت ابو الفضل کی، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تجھ پہ ہمارا سلام ہو. عباس کا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ ہے. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بحث بھاری ہے، تھوڑا سا مجھے بھی جوش میں آنا پڑے گا، آپ کو بھی سمجھنے میں تھوڑی. تو لفظ رسول سے بہتر ہے کیا؟ لفظ عبد. چونکہ اس میں صرف ایک ہی تصور رہتا، بس یا مخلوق کا، یعنی یا عبد کا، یا درمیان سے سارے وسائل ہٹ گئے. اسی لیے جب عبد کہا تو جو ہمیشہ ساتھ چلتا تھا، ساتھ رہتا تھا، پیغام لے کے آتا تھا، جب وہ ایک منزل پہ پہنچا معراج میں، تو اس نے بھی کہا آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے.
اس کا مطلب اب کوئی وسیلہ نہیں رہا درمیان میں. اور اگر کہنے یہ ایک ہے تیسرا تو وہ تیسرا وہ ہے جو اس سے الگ نہیں ہے، اس لیے کہ اسی کا نفس ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. اس لیے کہ اگر لہجہ علی وہاں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تین نہیں، جو رسول وہی علی اور جو علی وہی رسول. اللہ پوچھ بھی لیا پروردگار یہ علی کی آواز کیوں؟ اب روایت معتبر ہے بالکل، تمام کتابوں میں لکھی ہے ہر مذہب کی، یہ علی ہی کی آواز کیوں؟ کہا میرے پیارے نبی میں نے تیرے دل کے اندر دیکھا کہ اسے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو میں نے اسی سے کلام کیا، اسی کے لہجے میں بات کی کہ جس کی محبت تمہارے دل میں سب سے زیادہ تھی. خدا کی قسم یہ لہجہ علی پوری کائنات میں سب سے بافضیلت ہے. اسی لیے لہجہ علی میں صرف دو بولے ہیں، یا ایک مخلوق بولی ہے یا ایک خالق بولا ہے. خالق معراج میں بولا ہے، زینب کوفے میں بولی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں، ایک آسماں پہ خدا ایک زمین پر زینب. بس تو یہ عبد کی معراج ہے، رسول کی معراج. سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ. خیر اس عبد پہ آ گیا. اب میں مناجات پڑھتا ہوں اپنے مولا کی، انشاءاللہ معراج ہو جائے گی آپ کو. کیا گفتگو ہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں علی ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں امام ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں غدیر کا مولا ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں مشکل کشا ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے میں سلونی کا دعوے دار ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے میری زوجہ سب سے بہتر ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے میرے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، مجھے اس بات پہ فخر ہے میرے 11 بیٹے معصوم ہیں. کوئی فخر نہیں. کفالی عزن، میرے لیے سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہے ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب ہے. نہیں گہرائی سمجھئے. کفالی عزن ان تکون لی ربن وکفا بی فقرن ان اکون لک عبدن. امام بن کے فخر نہیں کیا، حسنین کا باپ بن کے فخر نہیں کیا، زوجہ بطول بن کے فخر نہیں کیا، غدیر کا مولا بن کے فخر نہیں کیا، رسول کا بھائی بن کے فخر نہیں کیا، نفس رسول بن کے فخر نہیں کیا. کفا بی فقرن ان اکون لک عبدن، میں مجھے کائنات میں فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ ہے معراج عبدیت. اس لیے کہا جا رہا عبد کے اوپر ہم نے قرآن کو نازل کیا. میرے لیے فخر ہے اس بات میں، عزت ہے میری یہ کہ تو میرا رب ہے. تو ہماری سب کی عزت کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، بس تو ہمارا رب ہے. فخر کہاں پہ ہونا چاہیے؟ مال پہ فخر نہیں، اولاد پہ فخر نہیں، زندگی پہ فخر نہیں، جاب پہ فخر نہیں، سلطنت پہ فخر نہیں، اقتدار پہ فخر نہیں. کسی چیز پہ فخر نہ کرو، اس بات پہ فخر کرو کہ ہم تیرے عبد ہیں. میرا فخر. پھر کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، انتا کما احب، تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. نہیں بھائی توجہ نہیں دیا آپ نے. انتا کما احب، تو ایسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں. فجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا لے جیسے تو چاہتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد.
بھائی میں کیا کروں، میں تو 1.5 گھنٹے پڑھنے والا آدمی ہوں، چونکہ موضوع پہ مجلس پڑھتا ہوں، سبجیکٹ بھاری لے کے چلتا ہوں. اب دیکھیے وہ وقت بھی ہونے والا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جتنی مجالس ہوتی ہیں، عشرے ہوتے ہیں، وہ آپ کے تعاون سے ہوتے ہیں، آپ کی مدد سے ہوتے ہیں، آپ دیتے ہیں تب ہوتے ہیں. اور وہ نیاز میں، نظر میں، خطبہ میں، ہر طرح سے آپ کا پیسہ عزاداری ہی پہ خرچ ہوتا ہے. یعنی جن کا پیسہ ہے انہی کو ہم لوٹا دیتے ہیں. لہٰذا زیادہ سے زیادہ جس میں جتنی ہمت ہے وہ انشاءاللہ وہاں جب جائے تو کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عشرہ ہے، میں نے پہلے کہا اس عشرے کی خاصیت سب سے الگ ہے، چونکہ یہ عشرہ زینبی ہے. یہ جناب زینب کی طرف منسوب ہے عشرہ، اسے عشرہ زینبیہ کہا جاتا ہے. تو اپنے کام چھوڑ کے اور جلدی سے جلدی، زیادہ سے زیادہ وقت میں، تاکہ میں ان سے گزارش کروں گا تھوڑا 10 منٹ پہلے بیٹھ جاؤں، اگر آپ پہلے آ جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اب سمجھیے آپ، تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ایسا بنا لے جیسے تو چاہتا ہے. اب سنیے، مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. یہ علی کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ کوئی ہے ایسا جو کہے علی کی دعا قبول نہیں ہے؟ اب جب غلاموں کی قبول ہے، ماننے والوں کی قبول ہے، تو علی کی دعا قبول. مجھے ایسا بنا لے جیسے تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اب علی کی زندگی میں کسی کو کوئی کمی ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے خدا نے ایسے بنایا جیسے وہ چاہتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. اچھا بنا بھی ایسے ہی دیا، دلیل دیتا ہوں آپ کو. بنا بھی ایسے ہی دیا، چونکہ آج جمعرات ہے تو دعا کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے اور دلیل بھی ہو جائے اسی بات پہ. مجھے ایسا بنا لے جیسے تو چاہتا ہے. بتائیے ایسا بنایا یا نہیں بنایا؟ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا، اوپر چلتے چلے جائیے ہر لائن میں. چاہے جتنا کانوں کا تیز ہو، چاہے جتنی مشینیں لگا لے کانوں میں، آپ 10 آدمی ایک وقت میں بولیے میرے سامنے، بولیے 10 آدمی مثلا کوئی بات، تو چاہے جتنا مائنڈیڈ آدمی ہو یہی کہے گا بھائی ایک ایک بولو. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، جب 10 آدمی ایک ساتھ بولتے ہیں مجھے کیا پتا کس نے کیا کہا؟ پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. لیکن کہا جاتا ہے ایک ایک بولیے. اچھا ہم نے تو دیکھا بڑے سے بڑے کے پاس گئے، اس کی شکایت یہی رہی سارے نہ بولیے ایک ساتھ. اچھا اگر یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے، اگر یہ سارا بولنے لگے ایک ہی وقت میں ایک ساتھ، میری سمجھ میں آئے گا؟ ایک تو میری سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک بات. دوسرے اگر کچھ تیز بولیں کچھ ہلکے بولیں، جو تیز بولے ان کی سمجھ، جو ہلکے بولے ان کے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہوٹی ہلائیں، ان کی سمجھ میں وہ بھی نہیں آئے گی. کچھ ایسے ہیں جو ہونٹ بھی نہ ہلائیں، خالی دل میں سوچیں. پہچان یہ آل محمد کو. سمجھ میں آئے گا میری؟ ایک ساتھ سب بولیں تب سب. چڑچڑاپن ہو جاتا ہے آدمی کے اندر اگر آپ ایک ساتھ بولنے لگیں گے. مگر علی کیا کہتے ہیں دعائے مشلول میں؟ اپنے پروردگار کی عظمت بتاتے، یا من لا تزجرہ المسئلات، اے وہ ذات کہ جو زیادہ سوال کرنے والوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتی. یہ اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ چاہے جتنا سوال کیجئے. اور پھر یا من لا، خدا کی قسم اس پہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے آدمی اگر کوئی کرنا چاہے علی کے اس جملے پر جو دعا میں، یا من لا تشتبہ علیہ الاصوات، اے وہ پروردگار کہ جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی. نہیں نہ میں سمجھا سکا نہ آپ سمجھ سکے، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ یہی کام ہے دن بھر. کیا؟ یا من لا تشتبہ علیہ الاصوات، اے وہ ذات کہ جس کے اوپر آواز مشتبہ نہیں ہوتی. آواز مشتبہ کب ہوتی ہے؟ 10 آدمی ایک ساتھ بولیے، مجھے نہیں پتا، لیکن اس معبود کی بارگاہ میں پوری کائنات ایک وقت میں بولے
جتنے بیٹھے ہیں بول کے دیکھ لیجئے، اللہ کو یہ پتا ہے کس نے کیا کہا، میں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، حالانکہ ہم ایک ہی وقت میں بولے۔ اچھا یہ تو چھوٹا سا مجمع ہے، اب پوری کائنات کو لگا لیجئے، کائنات کے ساتھ جنات کو لگا لیجئے، جنات کے ساتھ ذرے ذرے کو لگا لیجئے، تو جب ذرہ ذرہ اسے پکارتا ہے، اسے پتا ہے شیر نے کیا مانگا، چینٹی نے کیا مانگا، ہاتھی نے کیا مانگا، انسان نے کیا مانگا، زمین نے کیا مانگا، چاند نے کیا مانگا، سورج نے کیا مانگا، اسے سب کچھ پتا ہے۔ اس پر علی کہتے ہیں اس پر آواز مشتبہ نہیں ہوتی، نہ آواز مشتبہ ہوتی، اور ان کی بھی سنتا ہے جنہوں نے دل میں کہا، ان کی بھی سنتا ہے جنہوں نے زبان سے کہا، ان کی بھی سنتا ہے جنہوں نے گھر میں کہا، ان کی بھی سنتا ہے جنہوں نے مجمع میں کہا۔ تو یہ کس کی صفت ہے؟ یہ خدا کی صفت ہے۔ علی کہتے ہیں پروردگار مجھے ایسا بنا لے جیسے تو چاہتا ہے۔ آواز قدرت آئی، بنا لیا، تجھے بھی آدمی کہیں سے بھی پکارے گا، کسی لینگویج میں بھی پکارے گا، کسی جگہ سے دل میں پکارے گا تو بھی سنے گا، زبان سے پکارے گا تو بھی سنے گا۔ اور کہا ہے تجھے ہی نہیں تیری پوری اولاد کو یہی صفت دے دی میں نے۔ 40 آ رہا ہے، جو قریب سے روزے پہ زیارت پڑھے گا اس کی بھی سنیں گے، جو ہوٹل سے پڑھے گا اس کی بھی سنیں گے، جو اپنے ملک سے پڑھے گا اس کی بھی سنیں گے۔ ارے حسین بھی سب سنتے ہیں، علی بھی سب سنتے ہیں، تو یہ اس نے اپنے بندے پیدا کیے ہیں۔ بس عزیزو، اسی حسین ابن علی کی ایک چہیتی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ جب سکینہ کہا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ حسین ابن علی کہتے ہیں میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ اب میں نہیں کہتا کہ آج آپ کو کتنا رونا ہے، مگر اس رونے والی کے لیے رونا ہے جو کبھی چپ نہیں ہوئی، ہمیشہ بابا بابا۔ پوری یزیدیت کو عاجز جس نے کر دیا اسے سکینہ کہتے ہیں۔ میرا مولا بھی جب لیٹتا تھا بستر پہ تو کہتا تھا رباب میری سکینہ کو میرے سینے پہ لٹا دو، کیونکہ مجھے چین نہیں آتا جب تک میری سکینہ مجھے سینے پہ نہ لٹے۔ اب مجھے یہ بتائیے جب حسین کو چین نہیں آتا، جو اتنے نازوں سے پلی ہو، باپ نے لیا تو چچا نے گود میں لے لیا، چچا نے اتارا تو اکبر نے گود میں لے لیا، اکبر نے اتارا تو زینب نے گود میں لے لیا۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے روایت نہیں پڑھی ہے لیکن منبر سے میرے ذہن میں آ رہی ہے بات، لیکن چونکہ عقلی بات ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، جو زمین پہ کم چلی سینوں پہ زیادہ رہی۔ اب یہ امام زمانہ کی طرف سے جملہ ہے، بس جو سینوں پہ زیادہ رہی اور زمین پہ کم چلی۔ یہی وجہ ہے کہ جب باپ رخصت آخر کے لیے آئے، لیکن اس سے پہلے سنیے کتنی محبت ہے۔ شیخ مہاجر بڑے عرب کے بڑے خطیب ہیں، ان سے یہ میں نے روایت سنی ہے کہ جب شام غریبہ سے پہلے عاشور کا دن یعنی 9 محرم آئی، اور انشاءاللہ ایک ہی روایت میں یہی نہیں کہتا گھروں پہ جا کے، زندگی میں جب بھی یاد آئے گی تو دعا بھی نکلے گی اور آنسو بھی نکلیں گے۔ جو روایت پڑھنے لگا ہوں میں نے حوالہ دے دیا آپ کو۔ شیخ حمید مہاجر کہتے ہیں جب حسین ابن علی 9 محرم کو رات آئی اور مقتل کے لیے نکلے تو ایک مرتبہ ہلال کہتا میں نے دیکھا مولا خیموں کے سامنے سے کچھ اٹھا رہے ہیں، کچھ اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا کیا اٹھا رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ اے ہلال میں زمین سے کانٹے اٹھا رہا ہوں تاکہ جب شام غریبہ میں میری بچی دوڑنے لگے تو میری سکینہ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔
ہائے آقا جس کا اتنا خیال تھا آپ کو، اسی بچے، اور جب رخصت آخر کے لیے حسین آئے اور زینب سے رخصت ہو کے چلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، تو ایک مرتبہ یہ بچی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام کہتے ہیں یہ میری آخری سواری ہے، مجھے قتلگاہ تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے اپنا منہ اٹھایا، نیچے زمین کی طرف کیا، امام سمجھ گئے، زمین پر اترے، کیا دیکھا؟ گھوڑے کے سنگوں سے 4 برس کی بچی لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کی سواری جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ میرے امام نے، چونکہ آج اتنا روئیے گا، چونکہ حسین بہت زیادہ رو رہے ہیں آج کے دن، رباب بہت زیادہ رو رہی ہے آج کے دن، آل محمد کے گھر میں بڑی مصیبت ہے آج کی رات۔ ایک مرتبہ سکینہ کو لیا، سینے سے لگایا، کہا بابا آپ بھی جا رہے ہیں؟ نہیں میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ جملہ دیکھے کیا کہتی ہے، بابا آپ بھی جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیا کرے، میرا کوئی مددگار نہیں رہا۔ کہا بابا آپ کو پتا ہے مجھے جب تک نیند نہیں آتی جب تک آپ کے سینے پہ نہ لیٹوں۔ کہا میری لاڈلی عادت بدل لینا، اصغر میرے پاس سوئیں گے تم ماں کے پاس سونا۔ کہا بابا ایک آخری تمنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا بابا عزیزو یہ روایت مجھ سے پڑھی نہیں جاتی لیکن کیا کروں شہادت ہے، بابا ایک بار مجھے سینے سے لگا لو۔ حسین لیٹے، بچی کو سینے پہ لٹایا، اے زینب ارے سکینہ کو لے جا۔ سکینہ کو لے جاؤ، عزیز و روایت کہتی ہے امام نے کہا بیٹی سینے پر لٹا کے تو یتیم ہو جائے گی۔ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ ارے یہ واقعہ نہ پوچھ، یہ موقع عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، ننھا سا گلا جب تیرا رسی میں بندھے گا تب حال یتیمی کا میری جان کھلے گا۔ بین کر کے حسین ابن علی چلے گئے، شام غریبہ آئی، سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی، اور اب اپنا ذہن شام غریبہ کی طرف لے جائیے۔ اندھیری رات، بچی کے دامن میں آگ لگی، مقتل کی طرف دوڑی، بابا اے بابا سکینہ کو چین نہیں آتا بابا۔ عزیزو آپ تو کم روئے، حمید ابن مسلم کو بھی ترس آ گیا کہ یہ 4 برس کی بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہے، قریب گیا اور ہاتھ لگانا چاہا۔ سکینہ کہتی ہے شیخ ہم آل محمد مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ کہا بیٹی میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بس عزیزو سنیے، بیٹی میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ جس پہ شیخ تڑپنے لگا، آپ بتائیے ماشاءاللہ سب زیارت پہ گئے ہوئے ہیں یا جائیں گے، کربلا سے نجف کتنی دور ہے؟ 3-4 گھنٹے میں تو بسیں پہنچتی ہیں اور 3-4 دن لگتے ہیں پہنچنے میں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے بیٹی میں نے چاہ تیرے دامن کی آگ بجھا دوں۔ کہا نہیں شیخ اگر احسان ہی کرنا چاہتا ہے تو اتنا احسان کر دے مجھے نجف کا راستہ بتا۔ نہیں رونے کی آواز سکینہ کے روزے میں جائے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ وہ تڑپ کے کہتا ہے تیرے ننھے ننھے قدم یہ رات کی تاریکی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا شیخ میرا بابا حسین مجھے گود میں لے کے بتایا کرتا تھا سکینہ نجف میں تیرا دادا علی یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ میں کہوں گی دادا، ارے تیری سکینہ ابھی یہ کہہ کے دوڑی، ایک آواز آئی الیہ الیہ، اے سکینہ آجا میرے پاس آجا۔ سکینہ چلی، ارے ذاکرین پڑھ دیتے ہیں سینے پہ لیٹ گئی، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اتنے تیر تھے، تیروں پہ معلق لاشا، پہلے تو چاروں طرف ڈھونڈتی رہی، تیروں پہ سر رکھ دیا۔ اے بابا
मेरी सकीना आई है बाबा। उधर ज़ैनब निकली, अब्बास सकीना तो नहीं आई है, अकबर सकीना तो नहीं आई है। एक शख्स फुरात पे अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। ज़ैनब ने उससे पूछा, भाई क्या तूने किसी बच्ची को देखा? कहा, नहीं बीबी, मैंने बच्ची को नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर पहले एक रोने की आवाज आई थी, उस आवाज में इतना दर्द था मेरे घोड़े ने पानी पीना छोड़ दिया। कहा, किस तरफ से? कहा, उधर से। ज़ैनब ने पुकारा, सकीना, आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, मेरी सकीना। बस अजीजों, 2 मिनट के मसाइल। अब उसके बाद शहादत का लफ्ज़ पढ़ रहा हूं चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है। उसके बाद अल्लामा पयाम आज़मी ने कुछ शेर कहे। सकीना लेट गई, लेट के पता है पहला जुमला क्या कहा? बाबा पानी देता है कोई और न ग़िज़ा देता है, माँ की गोदी में जो बैठूं तो उठा देता है, बेपदर देख के हर एक रुला देता है, जो भी आता है तमाचा वाला। जो भी आता है तमाचा वो लगा देता है। कैसे जलते हुए खेमों से निकल जाती मैं, फूफी अम्मा ना बचा लेती तो जल जाती मैं, कोई फरियाद नहीं सुनता बिलखती हूं मैं, अब तो खेमों की तरफ देख के डरती हूं मैं, आपको इल्म सहरोज की प्यासी हूं मैं। अरे सुनिए, गम नसीबों को दमे आबो ग़िज़ा कुछ न मिला, हो गई शाम तमाचों के सिवा कुछ न। अब मैं एक जुमला कहता हूं, आज अपनी बच्चियों को सीने पे लिटा के देखना। आज की रात जब बच्ची सीने पे लेटती है तो सीने पे लेटने के बाद कभी बाप के लबों पे हाथ रखती है, कभी बाप के रुखसार पे हाथ रखती है। उफ, वो बच्ची जो अंधेरों में शहर ढूंढती थी बाप की लाश से। उफ, वो बच्ची जो अंधेरों में शहर ढूंढती थी बाप की लाश से लिपटी हुई सर ढूंढती थी। बाबा तेरा सर कहां गया? अरे सकीना तेरा नसीब, सकीना तेरा नसीब, मेरी तरफ देखिए, सकीना तेरा नसीब। यहां क्या मिला? यहां क्या मिला? सीना मिला, सर नहीं मिला। जिंदा ने शाम आ गया। बच्ची पूछती है, सज्जाद ए भाई ये बताओ, जब सबसे ज्यादा प्यास लगती है तो क्या होता है? कहा, बहन होंठों पे पपड़ियां जम जाती हैं। कहा, उससे भी ज्यादा प्यास हो? कहा, बहन इंसान की जबान में कांटे पड़ जाते हैं। कहा, बाबा भाई उससे भी ज्यादा प्यास हो? कहा, आंखों से दिखाई नहीं देता, अंधेरा अंधेरा लगता है। भाई अगर उससे भी ज्यादा प्यास हो, कहा इंसान का गोश्त हड्डियां छोड़ने लगता है, किसी वक्त चैन नहीं आता। सकीना ने हाथ उठाया, ए सज्जा, अरे मेरा यही हाल है। इमाम आए, सीने से लगाया। बस आखिरी जुमले, सीने से लगाया। ये बच्ची रोज याद कर रही है बाप को। यजीद ने कहा, आज की रात सोई नहीं। यजीद ने कहा, सर भिजवा दो। सर आया, एक मर्तबा तश्त खोला, मंगाया गया, कपड़ा हटाया, बीबियों ने क्या देखा? कटा हुआ हुसैन का सर। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। सारी बीबियों ने जगा दी। सकीना ने मुंह पे मुंह रखा, ए बाबा, अरे मुझे यतीम किसने बना दिया? 1 मिनट का मसाइब है बस। ए बाबा, मुझे यतीम किसने बना दिया? कहते कहते बच्ची खामोश हो गई। ज़ैनब ने कहा, सज्जाद देखो सकीना शायद सो गई है। अब जो बाजू हिलाया, ए पुपी अम्मा, इन्ना लिल्लाह, सकीना मर गई। गस्साला को बुलाया गया, उसने गुस्ल दिया, चीख मार के कहती है,
ارے یہ اس کی پسلیاں، ارے اسے کیا مرض تھا، اسی کرتے میں کفن ملا۔ شریعت کہتی ہے عورتیں جنازہ نہیں اٹھا سکتی، سجاد کیسے جنازہ اٹھائے؟ زینب نے ہاتھوں سے سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا، لے کے چلے چچا عباس۔ ارے بیکار میرے ہاتھ ہیں زخموں سے رسن کے، میں توق سنبھالوں یا جنازے کو بہن کے۔ آخری جملہ آ رہا ہے سنو۔ سجاد پریشان ہیں، عورتیں قبر میں اتر نہیں سکتی، سجاد اکیلے ہیں۔ جب آپ کسی کو دفناتے ہیں تو ایک آدمی وہ ہو جو قبر میں لے، ایک آدمی وہ ہو جو قبر میں دے۔ ارے سجاد پریشان ہو گئے، قبر پہ کھڑے تھے، دو ہاتھ نکلے، اے سجاد، ارے میری سکینہ۔ ایک سورہ فاتحہ روشن علی گیلانی، برکت علی پنجوانی، مشتاق احمد دھارسی، عبد الحسین ہم پر اور ان کے تمام خاندان جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین۔ ایک اور جوان تھے جن کی ماں کی واری ہے، ان کی ماں کو بھی، اور اسی طرح وہ شیعان حیدر کرہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اربعین کا عشرہ انشاءاللہ سب لوگ سویرے سے آئیں گے تاکہ اسی طرح یہ عشرہ چلتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی ہذہ الساعة وفی کل ولیاً وحافظاً وقائداً ودلیلاً حتی تسکنہ وتمتعہ ماتم حسین۔